الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج ہمارا احساس کتنا مر چکا ہے اور ہمارا دل کتنا مردہ ہو چکا ہے کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا رہتا ہے اور ہم اس کو قبر میں دفن کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، قیامت کا احساس نہیں ہے اور ایمان کا پاس نہیں ہے۔ صرف مکان دکان جائیداد کی فکر میں لگے رہتے ہیں، بال بچے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں، مگر یاد رکھیے سب دنیا ہی میں رہ جائے گی، گھر بھی یہیں رہ جائے گا، مکان بھی یہیں رہ جائے گا، دکان بھی یہیں رہ جائے گی، غرض کے ساری جائیداد یہیں رہ جائے گی، خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ارشاد خداوندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب کو مرنا ہی ہے، ایک دن ہم سب نہلائے جائیں گے، کفن بھی پہنائے جائیں گے اور دوسرے کے کاندھوں کے سہارے قبرستان تک جائیں گے، پھر ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا اور سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ حضرات محترم، آئیے پھر میں قبر کے تعلق سے ایک لمبی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کی برائیوں سے کنارہ کش ہو کر، دنیا کی لذتوں میں سے منہ موڑ کر، خواہشات نفسانی سے الگ ہو کر اخروی زندگی کو سنوارنے اور راستہ کرنے میں لگ جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گویا کہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیزوں کو یاد کرتے رہتے تو تمہیں اس بات کی فرصت نہ ملتی جو میں دیکھ رہا ہوں، لذتوں کو قطع کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر زبان حال سے کہتی ہے میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب مومن بندہ دفنا دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تو اپنے ہی گھر آیا ہے، میری پیٹھ پہ چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو، میرے پاس آئے ہو تو تم عنقریب دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ چنانچہ اس لیے قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اور جب گنہگار کافر یا آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے نہ تو مجھے مبارک ہو، نہیں یہ تیرا گھر ہے، میری پیٹھ پہ چلنے والوں میں میرے نزدیک تو سب سے زیادہ برا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب آج تم میرے سپرد کیا گیا ہے، جب آج تم میرے پاس آیا ہے تو عنقریب تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر قبر سمٹ جائے گی، یہاں تک کہ لمبی ہو جائے، یہاں تک کہ مل جائے گی اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری انگلیوں میں ڈال کر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے 70 اژدہے مسلط کیے جائیں گے، اگر ان میں سے ایک زمین پھونک دے تو رہتی دنیا تک کچھ نہ اگے گا، وہ اژدہا اسے ڈسے گا، اسے نوچے گا، اسے نوچتے رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کی باغوں میں سے ایک ہے، قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔